السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رفقا عزیز، آج آپ کی خدمت میں ہدایہ سیریز کا پارٹ 1 پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ہمت افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھا لگے تو لائک ضرور کریں اور اپنے تمام دوست و احباب تک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ سبھی احباب استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہدایہ امام برہان الدین ابو الحسن علی بن ابو بکر مرغینانی کی مشہور و معروف تالیف ہے، اور یہ دراصل صاحب ہدایہ کی ہی تالیف کردہ کتاب بدایۃ المبتدی کی شرح ہے۔ صاحب ہدایہ کا نام علی کنیت ابو الحسن اور لقب برہان الدین ہے۔ ان کا شجر نسب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ ولادت: صاحب ہدایہ کی ولادت 8 رجب المرجب 511 ہجری پیر کے روز عصر کے بعد مرغینان کے رشد نامی قصبے میں ہوئی، اس لیے آپ کو مرغینانی اور رشدانی کہتے ہیں۔ تصانیف: آپ کی ہدایہ کے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف ہیں، جیسے مناسک حج، کفایہ، بدایہ، تجنیس، مزید، مختارات النوازل، مختار الفتاوی، نشر المذہب وغیرہ۔ تالیف ہدایہ: صاحب ہدایہ نے ماہ ذی قاعدہ 573 ہجری بروز بدھ ظہر کی نماز کے بعد ہدایہ کی تصنیف شروع کی، اور مسلسل 13 سال تک ایام ممنوعہ کے علاوہ ہمیشہ روزے کا اہتمام کرتے اور اس کی بھی کوشش کرتے تھے کہ کسی کو میرے روزے کا علم نہ ہو۔ چنانچہ خادم کھانا رکھ کر چلا جاتا اور آپ کسی طالب علم کو وہ کھانا کھلا دیتے۔ خادم واپس آتا اور برتن خالی دیکھ کر تصور کرتا کہ حضرت کھانے سے فارغ ہو چکے ہیں، لہٰذا وہ برتن لے کر واپس چلا جاتا۔ وفات: 14 ذی الحجہ 593 ہجری منگل کی رات میں آپ کی وفات ہوئی اور سمرقند میں مدفون ہوئے۔ ہدایہ کیوں کر وجود میں آئی؟ صاحب ہدایہ نے اصل متن قدوری کو بنایا ہے اور زیادہ تر اسی کے مسئلے کو لے کر اس کی تشریح کی ہے، اور کہیں کہیں امام محمد کی جامع صغیر اور مبسوط سے عبارت لے کر بھی متن بنا کر تشریح کی ہے، اور پھر تینوں کو ملا کر بدایۃ المبتدی نامی کتاب تالیف کی۔ چونکہ مقدمے میں اس کی شرح لکھنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لہٰذا 80 ضخیم جلدوں میں اس کی شرح لکھ ڈالی اور اس کا نام کفایۃ المنتہی رکھا۔ یہ شرح چونکہ زیادہ ہی طویل ہو گئی، اس لیے ایک مختصر شرح لکھنے کی ضرورت محسوس کی تاکہ قلت وقت مطالعہ کتاب کے لیے مانع نہ ہو، لہٰذا ہدایہ کے نام سے بدایۃ المبتدی کی دوسری شرح لکھی۔ یہ 4 جلدوں میں ہے، پہلی 2 جلدیں اولین اور آخری 2 جلدیں آخرین کہلاتی ہیں۔ اب آئیے ہدایہ سیریز کے پارٹ 1 کا آغاز کتاب الطہارات سے کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الطہارات۔ فقہ حضرات 3 الفاظ کا اپنی کتابوں میں بکثرت استعمال کرتے ہیں: کتاب، باب اور فصل۔ کتاب کے تحت مختلف انواع و اقسام کے مسائل کو نقل کرتے ہیں، جبکہ باب کے تحت ایک قسم کے مسائل کو اور فصل کے تحت ایک نوع کے مسائل کو بیان کرتے ہیں۔ کتاب فعال کے وزن پر مفعول کے معنی میں ہے، یعنی کتاب بمعنی مکتوب۔ کتاب کے تحت چونکہ بہت سے مسائل لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو کتاب کہتے ہیں۔ طہارتن کی جمع طہارات ہے، بمعنی طہارت، نظافت، پاکیزگی وغیرہ، جبکہ شرعاً مخصوص اعضاء کے دھونے کو طہارت کہتے ہیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ رفع حدث یا ازالہ نجس کا نام طہارت ہے۔ وجہ تقدیم، یعنی کتاب الطہارات کو مقدم کرنے کی وجہ: عبادات میں سب سے زیادہ اہم چونکہ نماز ہے، اور نماز کی شرط طہارت ہے، بغیر طہارت کے نماز ادا نہیں ہوگی، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، اسی لیے کتاب الطہارہ کو مقدم کیا ہے۔ اور کتاب الطہارات میں بھی مسائل وضو کا تذکرہ ابتداءً کیا ہے، کیونکہ محدث کی نماز بغیر وضو کے قابل قبول نہیں، کما ورد فی الحدیث الشریف لا تقبل صلاۃ من احدث حتی یتوضأ۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ محدث کی نماز بغیر وضو کے قابل قبول نہیں، اور مسلم شریف میں بھی ہے کہ لا تقبل صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ۔ البتہ
اگر محدث نہ ہو تو وضو کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں طہارت کے باوجود وضو کرنا مستحب ہے۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الكعبین الآیہ۔ ففرض الطہارة غسل الاعضاء الثلاثة ومسح الرأس بهذا النفس۔ آیت کریمہ صاحب ہدایہ نے ابتداءً آیت کریمہ پیش کی ہے، اس کی چند وجوہات ہیں۔ نمبر 1 حصول برکت کے لیے پیش کی ہے، نمبر 2 طہارت کو قرآن سے ثابت کرنے کے لیے پیش کی ہے، اور اس آیت میں طہارت کا ثبوت موجود ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا۔ نمبر 3 آیت میں فرائض وضو کا تذکرہ ہے، اور صاحب ہدایہ نے ابتداءً وضو کے مسائل کو ہی بیان کیا ہے، تو اسی مناسبت سے چونکہ آیت میں فرائض وضو کا تذکرہ ہے، آیت ہی پیش کر دی، اور وہ 4 ہیں جن میں 3 اعضاء کا دھونا، اور صرف فرض الطہارۃ غسل الاعضاء الثلاثہ، 3 اعضاء کا دھونا اور صرف سر پر مسح کرنا ہے، مسح الرأس، اور صرف سر پر مسح کرنا ہے، اور یہ متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے۔ انشاءاللہ حدیث میں ڈسکرپشن میں نقل کرنے کی کوشش کروں گا، آپ وہاں پر پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اور آیت کے اندر ارجلکم کی 2 قرات ہیں، ایک لام پر فتح کے ساتھ اس صورت میں عطف وجوہکم پر ہوگا، اور مطلب یہ ہوگا کہ چہرے کو دھو اور پاؤں کو بھی دھو۔ بین الناس یہی قرات معروف ہے، اور جمہور کا مسلک بھی یہی ہے کہ پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھونا ضروری ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا۔ دوسری قرات لام پر کسرے کے ساتھ ہے، اور یہ قرات غیر معروف ہے۔ اس صورت میں ارجلکم کا عطف برؤوسکم پر ہوگا، اور مطلب ہوگا کہ پاؤں پر بھی سر کی طرح مسح کرو، اور اسی پر روافض حضرات کا شدت سے عمل بھی ہے کہ وہ وضو سے قبل پیر دھو لیتے ہیں اور دوران وضو صرف مسح کرتے ہیں، اور وہ ارجلکم کا عطف برؤوسکم پر کرتے ہیں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ برؤوسکم سے قربت کی وجہ سے جر پڑھنا درست ہے، لیکن حکم کے اعتبار سے دھونا ہی ہے۔ ہاں اگر پاؤں پر خفین ہو تب حکماً مسح بھی درست و جائز ہے۔ والغسل هو الإسالة والمسح هو الإصابة۔ غسل کس کو کہتے ہیں اور مسح کس کو کہتے ہیں؟ غسل پانی بہانے کا نام ہے، یعنی اس طور پر پانی بہائے کہ پانی کے قطرات ٹپکنے لگے، گرنے لگے، تو وہ غسل ہے، پانی بہانے کا نام غسل ہے، اور پوچھ لینے کا نام مسح ہے، یعنی ہاتھ تر کر کے اس سے سر کو پوچھ لے تو یہ مسح ہے، پوچھ لے صرف ہاتھ پھیر لے، ہاتھ تر کر کے ہاتھ کو سر پر پھیر لے تو یہ مسح ہے، پوچھ لینے کا نام مسح ہے۔ وحد الوجه من قصاص الشعر الى اسفل الذقن والى شحمة الاذنين، یہ اذن نہیں ہے بلکہ اذنین ہے، لأن المواجهة تقع بهذه الجملة وهو مشتق منها۔ اس عبارت میں چہرے کی حد بتانا مقصود ہے کہ چہرے کی حد کہاں سے کہاں تک ہے، کتنے حصے پر چہرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو وحد الوجه من قصاص الشعر الى اسفل الذقن، پیشانی کے بال سے ٹھوڑی کے نیچے تک، وإلى شحمة الاذنين، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، یہ چہرے کی حد ہے، اتنے حصے پر چہرے کا اطلاق ہوتا ہے۔ لأن المواجهة تقع بهذه الجملة، کیونکہ مواجہت اسی مجموعے سے واقع ہوتی ہے۔ وہ مشتق منها، ای الوجہ مشتق من المواجہہ، آیت کریمہ کے اندر جو وجہن کی جمع وجوہ ہے وہ مواجہت سے مشتق ہے، اور مواجہت اتنے ہی مجموعے سے، اتنے ہی حصے سے واقع ہوتی ہے، اتنے ہی حصے پر وجہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ والمرفقان والکعبان يدخلان في الغسل عندنا خلافا لزفر، مرفق و کعب ہمارے نزدیک دھونے میں داخل ہے، برخلاف امام ظفر رحمہ اللہ کے۔ امام ظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مرفق و کعب دھونے میں داخل نہیں ہے، مرفق و کعب سے قریب قریب تک دھو لے تو کافی ہے۔ خود مرفق و کعب کا دھونا
وضو کے اندر ضروری نہیں ہے. یہ امام ظفر رحمہ اللہ کہتے ہیں. وہ یقول، وہ کہتے ہیں کہ ان الغایہ لا تدخل تحت المغیہ کاللیل فی باب الصوم. وہ کہتے ہیں کہ غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں ہوتی جیسے کہ روزے کے باب میں رات، یعنی جس طرح سے رات روزے میں داخل نہیں ہے اسی طرح سے مرفق و کعب بھی دھونے میں داخل نہیں ہے. یہ امام ظفر رحمہ اللہ کا قول ہے. غایت جہاں تک کرنے کے لیے کہا ہے اس کی انتہا کو غایت کہتے ہیں. جیسے روزہ رات تک رکھنے کا حکم ہے تو رات غایت ہے، اور اس سے پہلے جو دن ہے اس کو مغیہ کہتے ہیں. اسی طرح مرفق و کعب غایت ہے جبکہ اس سے پہلے کا حصہ مغیہ ہے. تو امام ظفر رحمہ اللہ کا یہی کہنا ہے کہ غایت مغیہ کے تحت داخل نہیں، یعنی جس طرح سے رات روزے میں شامل نہیں ہے، داخل نہیں ہے، اسی طرح سے مرفق و کعب بھی وضو کے اندر دھونے میں داخل نہیں ہے، شامل نہیں ہے. ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ ان هذه الغایہ لاسقاط ما وراءها، یہ غایت ما بعد کو ساقط کرنے والی ہے اور اس کو غایت اسقاط کہتے ہیں. اس غایت نے ما بعد کے یعنی مرفق و کعب کے بعد کے حصے کو اس غایت نے ساقط کر دیا ہے. یہ غایت مرفق و کعب کے بعد کے حصے کو ساقط کرنے والی ہے. اذ لولاها لاستوعبت الوظیفۃ الکل، اگر یہ غایت نہ ہوتی تو ہاتھ پاؤں کا دھونا کل کو گھیر لیتا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اس غایت کی وجہ سے مرفق و کعب کے بعد کا حصہ ساقط ہو گیا، لیکن اگر یہ غایت نہ ہوتی تب تو ہاتھ مونڈے تک اور پیر ران تک دھونا پڑتا، اتنے حصے کا دھونا لازم آتا. وفی باب الصوم لمد الحکم الیہا، اور روزے کے باب میں حکم روزہ کو رات تک دراز کرنے کے لیے ہے. رات جو غایت ہے وہ حکم روزہ کو رات تک دراز کرنے کے لیے ہے، کیونکہ اگر یہ غایت نہ ہوتی تو ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق روزہ رکھتا اور پھر اپنی مرضی کے مطابق افطار کرتا. کیونکہ عید الاسم یطلق علی الامساک ساعۃ، اس وجہ سے کہ روزے کا اطلاق اسم بمعنی روزہ ہے، روزے کا اطلاق 1 گھنٹہ رکنے پر بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا یہاں پر حکم روزہ کو رات تک دراز کرنے کے لیے ہے. اگر غایت نہ ہوتی یہاں پر تو پھر قید نہیں ہوتی، غایت نہیں ہوتی تو پھر ہر کوئی اپنی مرضی کے مطابق روزہ رکھتا، اپنی مرضی کے مطابق روزہ افطار کرتا. والکعب والعظم الناتی هو الصحیح، کعب یعنی ٹخنا وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے. العظم الناتی ابھری ہوئی ہڈی، وہ ابھری ہوئی ہڈی ہے. وہ صحیح یہی صحیح ہے. اور اس کے برخلاف امام محمد سے منقول روایت جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. ومنہ الکعب، اور اسی سے کعب بھی آتا ہے. قال والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیہ. اب یہاں سے مسح راس کے سلسلے میں جو بنیادی اختلاف ہے وہ بتانا مقصود ہے. والمفروض فی مسح الرأس مقدار، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ربع راس یعنی چوتھائی سر حنفیہ کے نزدیک چوتھائی سر اور پیشانی کی مقدار پر مسح کرنا حنفیہ کے نزدیک فرض ہے اور پورے سر پر مسح کرنا سنت ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 2-3 بالوں پر بھی مسح کر لیا تو فرض ادا ہو گیا، فرضیت کی ادائیگی ہو جائے گی، اور پورے سر پر مسح کرنا سنت ہے. یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک 3 بالوں پر بھی مسح کر لیا تو مسح ہو جاتا ہے. جبکہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مکمل سر پر مسح کرنا فرض ہے. دیکھیے والمفروض فی مسح الرأس مقدار الناصیہ، مسح راس میں پیشانی کی مقدار فرض ہے اور وہ چوتھائی سر ہے. لما روى المغیرہ بن شعبہ، جیسا کہ مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتی سباطۃ قوم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوڑے پر آئے، فبالا پیشاب فرمایا، وتوضأ اور وضو فرمایا، ومسح علی ناصیتہ اور اپنی پیشانی پر مسح فرمایا، وخفیہ اور اپنے خفین پر بھی
اور اپنے خفین پر بھی مسح فرمایا، اپنی پیشانی پر مسح فرمایا اور اپنے خفین پر۔ تو یہاں پیشانی کا لفظ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیشانی پر مسح فرمایا ہے۔ والکتاب مجمل، کتاب یعنی آیت مجمل ہے، یعنی مسح کی جو آیت ہے وہ آیت مجمل ہے، اس آیت میں وضاحت نہیں ہے کہ کتنے حصے پر مسح کرنا فرض ہے، تو آیت مجمل ہے، فالتحق بیان بھی، لہذا حدیث بیان بن کر لاحق ہو گئی ہے، یعنی حدیث کے ذریعے سے آیت کی وضاحت ہوتی ہے، تشریح ہوتی ہے، اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقدار الناصیہ پر مسح فرمایا ہے۔ وہ حجۃ علی الشافعی رحمہ اللہ فی التقدیر بثلاث شعرات، اور یہ حدیث امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت ہے 3 بالوں کے متعین کرنے میں، یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ 3 بال پر بھی مسح کر لیا تو مسح ہو گیا، فرض ادا ہو گیا، حالانکہ کسی بھی حدیث میں مقدار الناصیہ سے کم پر آپ نے مسح فرمایا ہو، یہ کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ اور وعلی مالک فی اشتراط الاستیعاب، امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف بھی حجت ہے یہ حدیث مکمل سر کو گھیرنے کی شرط لگانے میں، یعنی امام مالک رحمہ اللہ جو کہتے ہیں کہ مکمل سر پر مسح کرنا فرض ہے، اس کے خلاف یہ حدیث حجت ہے، کیونکہ اگر مکمل سر پر مسح کرنا فرض ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقدار الناصیہ پر کبھی بھی اکتفا نہ کرتے، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی کیا کرتے، مکمل راس پر، مکمل سر پر مسح فرماتے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ مقدار الناصیہ پر، جو کہ چوتھائی سر ہوتا ہے، مقدار الناصیہ پر مسح کرنا فرض ہے، اور مکمل سر پر مسح کرنا یہ سنت ہے۔ اس سلسلے میں بھی جو احادیث ہیں وہ بھی انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وفی بعض الروایات، بعض روایات سے نوادرات میں امام محمد کی روایت مراد ہے، وفی بعض الروایات قدرہ بعض اصحابنا بثلاث اصابع من اصابع الید، بعض روایات میں ہمارے بعض اصحاب نے ہاتھ کی انگلیوں میں سے 3 انگلیوں کا اندازہ لگایا ہے، یعنی کہ 3 انگلیوں سے اگر مسح کر لیا جاتا ہے تو فرض ادا ہو جائے گا، اس سے فرضیت کی ادائیگی ہو جائے گی۔ 3 انگلی کیونکہ اکثر ہے اور اکثر کل کے قائم مقام ہوتا ہے، لأنها اکثر ما هو الاصل فی آلۃ المسح، اس وجہ سے کہ آلِ مسح میں یہ اکثر ہے، اور اکثر کے ذریعے سے مسح کر لیا تو مقدار الناصیہ پر مسح ہو گیا، فرضیت کی ادائیگی ہو گئی۔ امید کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اگر کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کنفیوژن ہو تو کمنٹ کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔